السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ محمود اور غیر جانبدار میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا ہمارا پروگرام صحت کے شعبے کے حوالے سے ہے۔ صحت ایک ایسا بنیادی شعبہ ہے کہ جس کو اگر فوکس میں نہ رکھا جائے تو اس سے عوام بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں ہمارے ہاں سرکاری سطح پر بھی ہسپتال موجود ہیں، پرائیویٹ سطح پر بھی ہسپتال موجود ہیں۔ اگر ہم سرکاری ہسپتالوں کی بات کریں تو وہاں پر بہت ساری بنیادی صحت کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں، جس میں لیبز میں آپ کو بہت زیادہ شکایات مل جاتی ہیں، ادویات کی فراہمی ممکن نہیں ہوتی، مریضوں کا ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے، وہ وہاں جاتے ہیں اور ان کو وہ فیسلٹیز نہیں مل پاتی جو ان کو بیسیکلی چاہیے ہوتی ہیں۔ اور اگر وہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کا رخ کرتے ہیں تو پرائیویٹ ہاسپٹل صرف وہی شخص افورڈ کر سکتا ہے جس کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ موجود ہو، کیونکہ ہمارے یہاں پرائیویٹ ہاسپٹلس بہت مہنگے ہیں، وہاں ٹیسٹ بھی مہنگے ہوتے ہیں، وہاں پر اگر آپ پیشنٹ کو ایڈمٹ کروا لیں تو ایک دن کا جو ان کی فیس ہے وہ لاکھوں میں چلی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ایسے میڈیکل سینٹرز کا قائم ہونا بہت ضروری ہے جو ایک بیلنس وے میں چلتے ہوئے تمام تر لوگوں کی بنیادی صحت کی ضروریات کو پورا کر سکیں اور خیال رکھ سکیں کہ کس طرح سے ان لوگوں کا اچھے طریقے سے ہم علاج کر سکتے ہیں، کم فیس کے ساتھ اچھی سہولیات ہیلتھ کی کیسے پرووائڈ کی جا سکتی ہیں۔ اس حوالے سے اس وقت میں موجود ہوں سعید انٹرنیشنل ہاسپٹل میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں CEO سعید انٹرنیشنل ہاسپٹل ڈاکٹر نعمان سعید خٹک صاحب۔ یہ PhD ہیں بایو ٹیکنالوجی میں، ان کی کاوشوں سے یہ ہسپتال بنا، یہاں پر یہ کیا فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں، کیا سہولیات انہوں نے عام عوام کو دی ہیں، اس کے بارے میں ان سے جانیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ہسپتال کس طرح سے کام کر رہا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں میں۔ تھینک یو۔ آپ سے سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پہلے اس ہاسپٹل کا نام کویسٹ میڈیکل کمپلیکس تھا اور اب سعید انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے، تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس کے قیام کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے اور بیسیکلی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ۔ سعید انٹرنیشنل ہاسپٹل جو ہے نا، اس کا ریسنٹ نیم جو کویسٹ میڈیکل کمپلیکس تھا، یہ ہم نے 2021 میں سٹارٹ کیا تھا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم نے اس میں فیسیلٹی ایڈ کی، اور ابھی جب ہمیں لگا کہ یہ ایک انٹرنیشنل لیول کا جو ہے نا وہ بن گیا ہاسپٹل، تو ہم نے اس کا نام جو ہے نا بھی سعید انٹرنیشنل ہاسپٹل رکھ دیا۔ ایک تو یہ نام تھوڑا سا ایزی ہے، لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کویسٹ ایک انگلش ورڈ ہے، ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں عموماً جو ہے نا وہ دیہات سے آتے ہیں، ان کو تھوڑا سا سمجھ میں مشکل تھا۔ تو فیسیلیٹیز تو یہاں پہ ہمارے پاس کافی ساری موجود ہیں، جس میں ہم OPD کی سروسز دے رہے ہیں، ایگزیکٹو کلینکس ہے ہمارے پاس، اور جنرل OPD ہے، IPD کی سروسز دے رہے ہیں ہم، آپریشن تھیٹر اور MRI، CT اسکین، ایکس رے، میموگرافی، لیبارٹری ہمارے پاس فل فلیج ہے جس میں مولیکولر لیول تک کام یہاں پہ ہو رہے ہیں۔ تو فارمیسی ہم سروسز دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈینٹل کلینک ہے، اسٹیٹک کلینک ہے جس میں ہم ہیئر ٹرانسپلانٹ، اس کے علاوہ لیزر، آرٹیفیشیل، یہ فیسلٹیز ہم دے رہے ہیں۔ پلاسٹک سرجری کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں مختلف قسم کی جو ہے نا جو پلاسٹک سرجریز کی جو ہے نا وہ پروسیجرز ہیں وہ ہو جاتے ہیں، رائنوپلاسٹی وغیرہ۔ اور ہوم سروسز ہمارے پاس فل فلیج جو ہے نا ہوم سروس اویلیبل ہیں، جس میں ہم گھروں میں جا کے MRI، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، ایکو، ECG، ہولٹر مانیٹر اور لیب ٹیسٹ وغیرہ آفر کر رہے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ 2021 سے اس کا یہ بنا تھا، اس کا قیام ہوا تھا، اسی زمانے میں تقریباً کووڈ آیا تھا، تو جب کووڈ کی پیک تھی تو آپ کا تو بالکل انیشل سٹیج تھی، تو اس وقت آپ کووڈ کے پیشنٹس کو کیسے ڈیل کر رہے تھے؟ یہاں پر آتے تھے کووڈ کے پیشنٹس؟ جی ہمارے پاس کووڈ کے پیشنٹ آتے تھے، ہم اس وقت جو ہے نا ان کی کووڈ PCR بھی کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ ہم نے پھر جو ہے نا ویکسینیشن بھی سٹارٹ کیا تھا۔ تو ہم دونوں چیزیں جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چلا رہے تھے، اور SOPs کو ہم جو ہے نا فالو کرتے، SOPs کے مطابق ہم چلاتے تھے۔ PPEs وغیرہ جو ہے نا وہ اسٹاف بھی پہنتا تھا، پیشنٹ کو بھی ہم وہ اسی طرح جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کرتے تھے۔ آپ کے پاس وارڈز تھے کووڈ پیشنٹس کو رکھنے کے لیے؟ وارڈ جو ہے نا اس وقت ہمارے پاس نہیں تھے، جسٹ جو ہے نا ہم ٹیسٹنگ وغیرہ آؤٹ ڈور سروسز دے رہے تھے، آؤٹ ڈور سروسز، انڈور ہم نہیں دے رہے تھے۔ اچھا، یہ جو کووڈ کے ٹیسٹ تھے یہ بھی ٹھیک ٹھاک ایکسپینسو ہوتے تھے، ایون اگر اس میں HRCT بھی کروانا پڑ جائے کیونکہ اس کا ڈائریکٹ اٹیک آپ کے لنگس پہ ہو رہا تھا، تو HRCT بھی اس میں ہوتا تھا، وہ بھی کافی ایکسپینسو ٹیسٹ تھا۔ تو اس زمانے میں آپ کیا ریلیف دے رہے تھے لوگوں کو ٹیسٹوں کے حوالے سے؟ ہم تو شروع سے ڈے فرسٹ سے جو ہے نا ہم پیشنٹ کو لیب ٹیسٹ کے اوپر یا باقی جتنی بھی فیسیلیٹیز ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کے اوپر ہم ان کو ڈسکاؤنٹ آفر کر رہے ہیں۔
اور ہم نے ایک ڈسکاؤنٹ کارڈ بھی متعارف کیا ہوا ہے کہ جس پہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ آپ اتنے پرسنٹ جو ہے نا ہمارے جو ہے نا وہ سروسز پہ ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل لیبارٹری پہ ہم 35% دے رہے ہیں, ریڈیالوجی کے اوپر 25% دے رہے ہیں. اگر کسی کے پاس ہمارا ڈسکاؤنٹ کارڈ ہے تو اس کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ مجھے ڈسکاؤنٹ کر دے, وہ بالکل فری آف کاسٹ ہے. وہ جسٹ ریسیپشن پہ دکھا دے کہ آپ کا کارڈ ہے میرے پاس, تو اس کے مطابق جو ہے نا اس کو ڈسکاؤنٹ ہو جاتا ہے. فارمیسی کے اوپر 10% ڈسکاؤنٹ ہو جاتا ہے. اچھا, یہ جو آپ ڈسکاؤنٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہ ہر قسم کے طبقے پر اپلائی ہو رہا ہے یا صرف جو لوور کلاس طبقہ یہ صرف آپ اس کو ایشو کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ تو سب کے لیے ہے, وہ تو اوپن ہے, ممبرشپ کارڈ ہے, ٹھیک ہے, اس پہ کسی قسم کا وہ نہیں ہے قید کہ یہ جو ہے نا گورنمنٹ اپلائی ہے یا نان گورنمنٹ ہے یا یہ غریب ہے یا امیر ہے. جو بھی اویل کرنا چاہتا ہے ہم اس کو جو ہے نا وہ دے رہے ہیں, فری آف کاسٹ دے رہے ہیں. اور مطلب کوئی بھی آئے یہاں پر ممبر کارڈ بنوا لے اپنا اور پھر وہ اس کو یوز کر سکتا ہے؟ جی, وہ لے سکتا ہے. کوئی بھی یہاں پہ پیشنٹ آ جاتا ہے ہمارے ریسیپشن پہ جو ہے نا وہ آ کے ممبرشپ کارڈ جو ہے نا ہمارے ریسیپشن سے وہ ریسیو کر سکتا ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ جو اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ وقتاً فوقتاً مختلف ہاسپٹلس کے جو کلینکس ہیں ان پر وہ جا کر وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کس قسم کی فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں. جیسے آپ کو تو پتہ ہے نا کہ ہمارے ملک میں یہ جعلی کلینکس کا اور یہ عطائی ڈاکٹر ہیں ان کا بھی بہت راج ہے, اور یہ بغیر ڈگری, جو ان کے پاس ڈگریز بھی نہیں ہوتی اور ڈگریز کے بغیر یہ کلینکس کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر غیر معیاری علاج کرتے ہیں, غیر معیاری ان کے پاس ادویات ہوتی ہیں, غیر معیاری اکوپمنٹ ہوتا ہے جو یہ استعمال کرتے ہیں. تو اس پر اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ وقتاً فوقتاً چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے اور وہاں جا کر چیک کرتی رہتی ہے. تو کیا کبھی انہوں نے ادھر آ کر ادھر معائنہ کیا ہے تمام چیزوں کا؟ جی, اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی والے یہاں پہ آ جاتے ہیں, ہر چیز کو دیکھتی بھی ہیں, ٹھیک ہے, وقتاً فوقتاً انہوں نے وزٹ بھی کیے ہیں. تو یہاں پہ تو اس طرح کا کوئی پریکٹس نہیں ہے. جو اسلام آباد کے جو فار ایگزامپل جو پورٹ سیکٹرز ہیں, G8 ہو گیا, F8 ہو گیا یا بلو ایریا ہو گیا, یہاں پہ تو عطیت کا کوئی نام و نشان تک وہ نہیں ہے. موسٹلی جو ہے نا اس طرح کی چیزیں جو نما ہوتی ہیں وہ جو پیریفریز ہیں, سائڈ ایریاز ہیں, وہاں پہ جو ہے نا ڈاکٹر کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی, تو لوگ جو ہے نا پیر عطیت کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہاں پہ تو ہمارے جتنے بھی کنسلٹنٹ یہاں پہ بیٹھ رہے ہیں سارے جو ہے نا یا تو پیمس کے ہیں یا پھر کسی اور میڈیکل کالج کے ہیں, تو ان کا باقاعدہ ہم نے رجسٹریشن کیا ہوا ہے. تو وہ ٹیم آ جاتی ہے, ہر چیز کو جو ہے نا وہ چیک کر کے واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ تو ان کا کام ہے اور ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ وقتاً فوقتاً جو ان چیزوں کو مانیٹر کریں کہ جو غلط کام ہو رہے ہیں کہ ان کو جو ہے نا کم از کم یہ روک سکیں. اچھا, آپ کا بلڈ بینک ہے اپنا یہاں پر؟ نہیں, بلڈ بینک ہمارے پاس اپنا وہ نہیں ہے, وہ ہم باہر سے جو ہے نا فیسلٹی لیتے ہیں. تو اگر اچھا ایمرجنسی میں آپ کے پاس پیشنٹس آ جائیں تو ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے وارڈز وغیرہ سب اویلیبل ہیں آپ کے پاس؟ جی, ہمارے پاس وارڈز ہیں, ہم نے ICU بھی بنایا ہوا ہے, NICU بھی بنایا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ ایمرجنسی ہمارے پاس 24/7 ہے. میڈیکل آفیسر ہمارے موجود ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ ہم ہر ٹائم جو ہے نا کارڈیالوجسٹ ہمارا جو ہے نا انکال ہمارے ساتھ ہوتا ہے موسٹلی رات کے وقت. الٹرا ساؤنڈ کے لیے ریڈیالوجسٹ بھی انکال ہی ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہم ایمرجنسی کو جو ہے نا اچھی طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہیں, اس میں کسی قسم کا مشکل نہیں آتا. اور یہ بھی بتائیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے شہر میں, اور جیسے ہمارے جو اسلام آباد کے بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں ان میں اگر جگہ فل ہو جاتی ہے تو کیا آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ ان کیس آف ایمرجنسی اکوموڈیٹ کر سکیں, پیشنٹس کو اپنے پاس ایزیلی رکھ سکیں, اتنی کیپیسٹی ہے آپ کے ہاسپٹل میں؟ جی, ہمارے پاس تو جو ہے نا ہم نے بیڈز رکھے ہوئے آلریڈی, ٹھیک ہے, تو جو بھی پیشنٹ آ جائے ہم اس میں اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں اور ہم اس کو ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں. جگہ ہمارے پاس ہے شکر الحمدللہ, تو اس چیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو چیزیں بھی ہم نے جو ہے نا جو ہماری کیپیسٹی ہے یا ہمیں پتہ ہے کہ اتنے پیشنٹ نے آنا, اس سے ہم نے زیادہ رکھا ہوا ہے. اراؤنڈ ابھی تک کتنے بیڈ ہیں آپ کے پاس؟ 22 بیڈز ہیں ہمارے پاس. اچھا, یہ سعید انٹرنیشنل ہاسپٹل کی ابھی یہ یہاں پر ایک ہی برانچ ہے یا مزید کہیں ہیں شہروں میں, یا اسلام آباد میں آگے پیچھے کوئی اور برانچز بھی آپ کی ہیں؟ نہیں, اسلام آباد میں تو ہمارا یہ ایک ہی سیٹ اپ ہے. اس کے علاوہ کرک میں ایک ہم نے ہاسپٹل بنائے, وہ بھی اسی نام سے ہیں, سعید ہاسپٹل کے نام سے. تو کرک میں ہم جو ہے نا سیم سروسز دے رہے ہیں, اور وہاں پہ وقتاً فوقتاً ہم فری میڈیکل کیمپ بھی کر رہے ہیں, جس میں جنرل چیک اپ کے کیمپس ہیں اور ساتھ میں جن آئی کے میڈیکل کیمپس ہیں. تو اس میں باقی ادارے بھی ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, تو ہم جو ہے نا وہاں پہ بھی اپنا سیم اسی طرح چلا رہے ہیں. تو ماضی انشاءاللہ مستقبل میں اگر ہم دیکھیں تو مستقبل میں آپ اس کے مزید برانچز کھولنا چاہیں گے مختلف اور شہروں میں؟ جی, ہمارا تو یہی ہے کہ ہم جو ہے نا گرو کریں, اس کو جو ہے نا ایکسپینڈ کریں. ایجوکیشنل سائڈ بھی لے کے جانے کا ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ساتھ میں میڈیکل کالج, ڈینٹل کالج یہ ہم بنائیں, جو الائٹ ہیلتھ سائنس یا نرسنگ کالج ہے وہ بنائیں, اور ساتھ میں اپنے برانچز ہم بنائیں.
تو ہمارا ایکسپینشن کا ارادہ ہے. تو ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ کویسٹ سے ریسنٹلی یہ سیکنڈ انٹرنیشنل ہاسپٹل میں کنورٹ ہوا ہے نا آپ کا, تو اس کی پروموشن کے لیے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پتہ چلے کہ یہاں پر ایک اچھے لیول کا ہاسپٹل موجود ہے, پروموشن کے لیے آپ کیا کرتے ہیں اس کی؟ پروموشن کے لیے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ڈیجیٹل دور ہے, ٹھیک ہے, تو ہم ڈیجیٹل جتنی بھی چینلز ہیں ہم ان کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا ہارڈ مٹیریل بھی ہم یوز کر رہے ہیں, بروشرز وغیرہ وہ ہم کر رہے ہیں. تو مختلف چینل سے جو ہے نا ہم وہ پروموشن کر رہے ہیں. ہمارا جو اس کا مارکیٹنگ ٹیم ہے وہ بھی جو ہے نا مختلف جگہوں پہ مختلف کلینکس پہ جا کے جو ہے نا وزٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے نا اویئر کرتے ہیں. تو ابھی ریسنٹلی ہم ایک پروموشن چلا رہے ہیں بریسٹ کینسر کے اوپر, کیونکہ یہ منتھ بھی جو ہے نا اکتوبر کا وہ بریسٹ کینسر منتھ کی طور پہ ہم مناتے ہیں, پورے ملک میں منایا جاتا ہے. تو اس پہ ہم میموگرافی کے اوپر 50% تک ڈسکاؤنٹ بھی دے رہے ہیں اور فری آف کاسٹ کنسلٹینسی ہم سروسز دے رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ ڈینگی کی وبا بھی بہت بری طرح سے پھیل رہی ہے اور تقریباً ہر سیزن میں ہی اس کا عروج ہوتا ہے, تو آپ کے ہاسپٹل میں ڈینگی کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ ڈینگی کے حوالے سے ہمارے پاس جو ہے نا ایک تو ہمارے کنسلٹنٹ موجود ہیں کہ وہ پیشنٹ جو بھی آ جاتا ہے ہم اس کو اگر ضرورت ہے ایڈمیشن کی تو ہم اس کو ایڈمٹ کر کے پھر اس کے باقی جتنے بھی ٹیسٹ ہیں اس میں تو زیادہ تر جو نا بلڈ سی پی ہوتا ہے اور NS1 یا IgM ٹیسٹ ہیں, تو یہاں پہ فیسیلٹی اویلیبل ہیں اور ہم اچھے طریقے سے آج تک جتنے بھی پیشنٹ ہیں ڈینگی کے ہم نے اچھے طریقے سے ان کو ریٹین کر کے وہ صحتیاب ہو کے گھروں کو لوٹے ہیں. اور سیکنڈ نیشنل کے ایمبولینس سروسز ہیں؟ جی ہمارا ایمبولینس سروس ہے وہ بالکل فری آف کاسٹ ہے, اس پہ کسی قسم کے جو ہم چارجز نہیں لیتے ہیں. تو اس کا کوئی ہیلپ لائن نمبر ایسا ہو کہ جو لوگ ایزیلی اویل کر سکیں؟ ہیلپ لائن نمبر جو ہے نا ہمارا 0332541077, یہ ہمارا جو ہے نا ہاسپٹل کا نمبر ہے, تو اس پہ وہ کال کر کے جو ہے نا ہماری سروسز کو اویل کر سکتے ہیں. لیبارٹری کی جتنی بھی سروسز ہیں ہوم سروسز میں وہ بھی ہم فری آف کاسٹ, اس کی کوئی چارجز نہیں ہے. پنڈی اسلام آباد میں بحریہ تک ڈیچے تک جتنی بھی اگر کوئی ہمیں پیشنٹ فون کرتا ہے کہ میرا یہ بلڈ ٹیسٹ ہے یورین ٹیسٹ ہیں, تو ہمارا سٹاف وہاں پہ جا کے ان کا سیمپل فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ کلیکٹ کر کے ہم ان کو رپورٹ ڈیلیور کرتے ہیں. ڈاکٹرز کے ابھی تک آپ کے پاس ٹوٹل کتنے ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈک سٹاف کتنا موجود ہے آپ کے پاس اس وقت؟ پیرامیڈک سٹاف جو ہے تقریباً 30 تک ہے میرے پاس, اور کنسلٹنٹ جو ہے نا وہ موسٹلی ہمارے پاس انکال ہیں, اور تقریباً 15 جو ڈاکٹرز ہیں وہ ہمارے ریگولر بیٹھ رہے ہیں. ہم نے اس طرح کے ہر فیسلٹی کا ایک ڈاکٹر جو ہے پرمنٹ بٹھائے ہوا ہے, اور باقی جو انکال ہیں وہ تقریباً 40 تک ڈاکٹرز ہیں. وہ انکال اسی طرح نہیں ہے کہ ان کو ہم کال کرتے ہیں وہ پھر آ جاتے ہیں, وہ اسی طرح ہے کہ ان کی اپنی ٹائمنگ ہے, وہ 1-2 گھنٹے کے لیے یہاں پہ بیٹھتے ہیں, وہ ڈیلی بیسس پہ وہ مطلب ہر شعبے کا ڈاکٹر ڈیلی بیسس پہ, ہاں ہر شعبے کا ڈاکٹر یہاں پہ ڈیلی بیسس پہ بیٹھ رہے ہیں, اور ان کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہے, اور ہمارا جو پرائم ٹائم ہے وہ 5 to 7 ہے, جس میں جو ہے نا تقریباً ہر فیسلٹی کا ڈاکٹر جو ہے نا وہ موجود ہوتا ہے. ٹھیک. فری میڈیکل کیمپس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ آپ کا ہاسپٹل فری میڈیکل کیمپس لگاتا ہے, تو یہ کتنے وقفے کے بعد آپ کے لگتے رہتے ہیں فری میڈیکل کیمپس؟ فری میڈیکل کیمپس ہم لگا رہے ہیں تقریباً منتھ میں ایک دفعہ ہم ضرور لگا لیتے ہیں, اور ابھی ہم ایک اور اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں کہ ہم ہر فرائیڈے کو جو ہے نا ایک اللہ کی رضا کے لیے جو ہے نا ہم فری میڈیکل کیمپ یہاں پہ انٹروڈیوس کریں, اور فرائیڈے کو جو ہے نا ہم یہاں پہ فری چیک اپ کریں گے, وہ تقریباً 2 بجے سے لے کر 5 بجے تک ہوگا. اچھا, کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ لوگ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں, پراپر کارڈ بنتا ہے, اگر وہ آپ کے پینل پر آ جائیں تو آپ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہے 35% 25% جو آپ ان کو ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں, لیکن کچھ پیشنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس کو بھی افورڈ نہیں کر سکتے, اور بہت لو کلاس طبقے سے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پیشنٹ آ جائے تو اس کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں آپ؟ ان کے لیے ہم نے اپنا جو نا ایک انٹرنل فنڈ رکھا ہوا ہے, تو ہم اس فنڈ میں سے جو نا ان کے پیسے پورے کر کے ان کو فیسیلیٹیٹ کر لیتے ہیں. ہمارا جو مین ایم ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی پیشنٹ جو ہے نا بغیر ٹریٹمنٹ کے واپس نہ چلا جائے, وہاں اس کے پاس پیسے ہے یا پیسے نہیں ہے. اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہے, اس کا جنون کیس ہے, وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ میری مجبوری ہے, میری مالی حالات جو ہے نا وہ اس طرح کی نہیں ہے, تو ہم اس کو جو ہے نا حد الوسع کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ایکوموڈیٹ کر کے اس کو فیسیلیٹیٹ کر لیں. ایون کہ ہم نے فری آف کاسٹ جو ہے نا مختلف سروسز یہاں پہ لوگوں کو دی ہیں, کہ جس پہ ہمارا اپنا بھی ایکسپیرینس ہوا ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز جو ہے نا انہوں نے اپنا وہ چھوڑ کے شیئر جو ان کا بنتا ہے, تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پیشنٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں. اگر کوئی بیمار پیشنٹ ہے, کوئی جو ہے نا یتیم ہے, تو ان کے لیے اسپیشل جو ہے نا ہم وہ اس طرح کی فیسیلیٹیز دے رہے ہیں.
آپریشنز کی اگر بات کریں تو ہر قسم کا آپریشن یہاں پر ہو سکتا ہے, ہر طرح کی فیسلٹی اویلیبل ہے؟ جی, ہماری جو ہے نا یہاں پہ 2 OTs ہیں اور ایک گائنی کا سیٹ اپ ہے, تو یہاں پہ ہر قسم کی جو ہے نا سرجری یہاں پہ ہو رہی ہیں. تو ہماری ایک جو اسپیشل جو سرجری ہیں جو بہت کم لوگ یہاں اسلام آباد میں کر رہے ہیں, وہ انڈوسکوپک سرجریز ہیں شیاٹیکا کے مریضوں کا. وہ ہمارے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب, وہ یہاں پہ وہ پرفارم کر رہے ہیں. تو موسٹلی ہمارے پاس پیشنٹ بھی شیاٹیکا کے آتے ہیں, ڈسک کے پیشنٹ آتے ہیں جن کو جو ہے نا اسپائن کا مسئلہ ہوتا ہے, تو وہ انڈوسکوپک سرجری. اس کا فائدہ یہ ہے کہ 30 منٹ بعد جو ہے نا مریض خود چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے. اوپن سرجری میں تو یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا لانگ ٹرم کے لیے جو ہے نا بیڈ پہ رہنا پڑتا ہے اور اس کی ریکوری میں ٹائم لگ جاتا ہے. یہ جو ہے نا جلدی ریکور ہو کے اگلے دن جو ہے نا اس کو ڈسچارج کرتے ہیں. ہمارے ہاں آج کل, اگر ہم آج کل کے معاشرے کی اگر بات کریں تو اتنا نفسا نفسی ہے کہ, اور لوگ اتنے پریشرائز ہیں کہ وہ انزائٹی میں جا رہے ہیں, ڈپریشن میں جا رہے ہیں, ورک لوڈ بہت زیادہ ہے, ٹینشن میں بہت زیادہ رہتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی سائیکیٹرسٹ وغیرہ موجود ہیں جو ان کی کاؤنسلنگ کر سکیں؟ ہمارے پاس جو ہے نا اس کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے, سائیکاٹرسٹ بھی ہیں ہمارے پاس اور سائیکالوجسٹ بھی ہیں. تو جن کو جو ہے نا اس طرح کی جو ہے نا فیسلٹیز چاہیے تو ہم یہ دے رہے ہیں, اور ساتھ میں کمبینیشن میں جو ہے نا اگر اس کو زیادہ ہوا, فزیوتھراپی کا بھی ریہیب کا پورا ہوا ہمارے پاس سیٹ اپ ہے. تو ہمارے جو سائیکاٹرسٹ ہیں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں پیمس کے پروفیسر ڈاکٹر حافظ سلطان صاحب, تو وہ اس ڈپارٹمنٹ کو جو ہے نا وہ لیڈ کر رہے ہیں, ہیڈ کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس اس طرح کی ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں. آپ نے ریہیب سینٹر کی بات کی ہے, تو جو نشہ آور افراد ہوتے ہیں, جن کو نشے کی عادت ہو جاتی ہے, اس حوالے سے آپ نے کوئی علاج کی فیسلٹیز یہاں پر دے رہے ہیں آپ؟ نہیں, نشے کے جو مریض ہیں نا وہ تو ایک سیپریٹ ان کا ہوتا ہے نا, وہ یہاں پہ آپ ان کو نہیں کر سکتے. اس کے لیے ایک الگ سے جو ہے نا وہ جگہ ہونی چاہیے کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ ہیلتھ ایکٹیویٹیز بھی کر سکیں. اور انیشلی آپ کو پتہ ہے کہ ایسے مریض جو ہے نا وہ قابو میں بہت مشکل سے آ جاتے ہیں, تو ان کے لیے جو ہے نا کہ ایک اوپن اور کلوز اسپیس ہو کہ وہاں سے جو ہے نا ان کا جو ہے نا پھر اسکیپ ہونے کا وہ چانس نہ ہو. تو وہ ایک اور ہمارے دوست ہیں, ان کا ہاسپیٹل ہے, ان کے ساتھ ہمارا جیوی ہے. اگر کوئی اس طرح کے پیشنٹ ہیں تو ہم وہاں پہ ریفر کر لیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں سے کافی سارے جو ہے نا صحت یاب ہو کے نکلے ہیں. ادویات کی بات کریں تو ادویات آپ کے ہاسپٹل میں اویلیبل ہیں یا پیشنٹ کو باہر سے لینی پڑتی ہیں؟ نہیں, ہماری تو اپنی فارمیسی ہیں, اور ہم اس میں فارمیسی میں بھی ہوم سروسز دے رہے ہیں. تو اچھا, مطلب میڈیسنز آپ منگوا بھی سکتے ہیں, ہاں, کوئی کسی کو ضرورت ہے ہماری جو ہے نا وہ ویب سائٹ پہ بھی وہ اپنی کیوری ڈال سکتا ہے, ہمیں ریسیپشن نمبر پہ بھی وہ میسج کر کے جو ہے نا اپنی میڈیسن منگوا سکتا ہے. صرف ایڈریس شیئر کرے, اور ڈیلیوری چارجز اس پہ کچھ بھی نہیں ہے, فری آف کاسٹ ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ کے کون کون سے سرکاری ادارے اس وقت ایسے ہیں جو آپ کے پینل پر موجود ہیں؟ سرکاری ادارے تو ڈائریکٹ ہمارے پینل پہ نہیں ہیں, ٹو بی ویری فرینک, لیکن انشورنس کمپنیز ہیں جس طرح آدم جی انشورنس ہیں, یوبیل انشورنس ہیں, ہیلتھی کنیکس ہے, وہ ہمارے پینل پہ ہیں. تو باقی گورنمنٹ کے ادارے کے جو ہے نا اگر کوئی امپلائی آ جاتا ہے تو ریمبرسمنٹ کی ان کی فیسلٹی ہے تو ریمبرس وہ کر لیتے ہیں, لیکن ڈائریکٹ جو ہے نا ان کے ساتھ یو بی آئی کے ساتھ ہمارا ہو چکا ہے, لیکن پراپر MOU ابھی تک نہیں ہوا. ڈاکٹرز کا سلیکشن آپ کس بیس پہ کرتے ہیں جو یہاں پر آپ کی فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر کا سلیکشن تو ہم اس کی جو ہے نا ایکسپیرینس کوالیفیکیشن کے بیس پہ کرتے ہیں کہ وہ کتنا ایکسپیرینس ہے اس کا اور کتنی اس کی کوالیفیکیشن ہے. تو یہاں پہ سارے جتنے بھی ہمارے ڈاکٹرز ہیں کنسلٹنٹ ہیں وہ سارے FCPS ہیں, FCPS سے نیچے وہ نہیں ہے کوئی بھی. صحت کارڈ کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیں کہ صحت کارڈ جو سرکاری سطح پر پرووائڈ کیا جا رہا ہے, کیا اس سے لوگ صحیح طرح سے مستفید ہو رہے ہیں آپ کی نظر میں؟ صحت کارڈ سے لوگ تو مستفید ہو رہے ہیں اگر اس کا استعمال جو ہے نا ہمارے جو پیشنٹ ہے وہ بھی صحیح طریقے سے کریں اور ادارے والے ان کو صحیح گائیڈ لائن دے, ان کو صحیح فیسیلیٹیٹ کریں. تو ابھی تک تو اس طرح کی کوئی جو ہے نا ہماری نظر میں تو کوئی اس طرح کی وہ نہیں آئی چیزیں کہ اس سے کسی کو فیسیلیٹی نہیں ملی, فیسیلیٹیٹ نہیں ہوا. اور جہاں تک ہمارے ہاسپٹل کی بات ہے یہاں پہ صحت کارڈ کی فیسلٹی ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے لیکن گورنمنٹ پھر وہ چینج ہو گیا تو اس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے ابھی تک کسی کو اپروول نہیں. لیکن آپ نے اپنے کارڈز بنائے ہوئے جو ڈسکاؤنٹ؟ جی ہم نے اپنے ڈسکاؤنٹ کارڈ بنائے, اس پہ جو ہے نا ہم ہر اس پہ جو ہے نا جو بھی فیسلٹیز ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کے اوپر جو ہے نا ہم ان کو ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. تو وہ ہمارا جو کارڈ ہے اس کو آپ صحت کارڈ ہی سمجھ لیں, اور پیشنٹ جو ہے نا اس پہ اپنا علاج ہم سے کر سکتا ہے ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پہ.
افغان ریفیوجیز کے بارے میں بتائیں کہ جو یہاں پر پناہ گزین ہیں اور قانونی طور پر یہاں رہ رہے ہیں، تو ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں آپ؟ جی یہاں پہ وہ تو ہمارے مہمان ہیں جو قانونی طور پہ یہاں پہ آئی ہوئے ہیں، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور ان کو بھی سیم اسی طرح ہم ٹریٹ کر رہے ہیں جس طرح جو نا پاکستانی پیشنٹس کو کر رہے ہیں، اور ان کے لیے جو نا ہم فری ایمبولینس سروسز وغیرہ یہ ساری فیسیلیٹیز دے رہے ہیں، اور ان کے لیے ہم نے ٹائم ٹو ٹائم جو نا اپنے فری میڈیکل کیمپس بھی کیے ہیں، اسپیسیفکلی ہم نے افغان ریفیوجیز کے لیے کیے ہیں۔ تو یہ آپ نے اسپیسیفک ان ایریاز میں جا کر کیے ہیں جہاں پر وہ زیادہ رہ رہے ہیں؟ جی جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں ہم نے ان ایریاز میں جا کے جو نا وہ کیا ہے۔ جی ناظرین، جس طرح سے آپ نے جانا کہ سید انٹرنیشنل ہاسپٹل بہت معیاری طبی سہولیات فراہم کر رہا ہے اور یہاں پر تقریباً تمام قسم کی فیسلٹیز ہیلتھ سے ریلیٹڈ اویلیبل ہیں، تو اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں پر آئیں۔ یہاں پر آپ کو ڈسکاؤنٹ کارڈ بھی ملے گا جس پر ہر پیشنٹ ڈسکاؤنٹ لے سکتا ہے۔ یہاں پر میڈیسن بھی ڈسکاؤنٹ پہ دی جاتی ہیں، ایون یہاں پر ہوم فیسلٹیز بھی اویلیبل ہیں کہ آپ گھر بیٹھے اپنے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، گھر بیٹھے ادویات منگوا سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے سید انٹرنیشنل ہاسپٹل بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے لوگوں کو صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے۔ یہاں وقت تو ایک مختصر سی بریک کا، کہیں مت جائیے گا، ہم حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر نعمان سعید خٹک صاحب سے جو CEO ہیں سید انٹرنیشنل ہاسپٹل کے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر عمران خٹک صاحب، یہ فزیو تھراپسٹ ہیں اور KPK کے پہلے گولڈ میڈلسٹ فزیو تھراپسٹ ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل اوپن یونیورسٹی کولمبو سے اپنی ڈگری حاصل کی اور پھر KPK میں ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ پہلے فزیو تھراپسٹ کی حیثیت سے انہوں نے وہاں پر اپنا کام شروع کیا۔ مزید ان کی کیا کاوشیں ہیں، ان کی اچیومنٹس ہیں، وہ ہم انہی کی زبانی جانیں گے کہ یہ کس طرح سے فزیو تھراپسٹ کے شعبے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ویلکم سر، پروگرام میں کو خوش آمدید کہوں گی۔ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ KPK کے پہلے فزیو تھراپسٹ ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شعبہ کس حد تک اہمیت کا حامل ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں فزیو تھراپی کو اگر ہم پہلے دور کی بات کریں، اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو اس کو صرف ایک مالش کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا، لیکن اب یہ بہت واسٹ فیلڈ ہو گئی ہے اور آج کل کے زمانے میں تو ہر شخص کو فزیو تھراپی کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو تھوڑا سا سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کب گریجویٹ کیا، آپ نے کیسے سٹارٹ لیا اور آپ کیسے یہاں تک پہنچے ہیں؟ تھینک یو میڈم، بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھی ٹاپک پہ آپ نے مجھے بلا لیا ادھر، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے 94 میں گریجویشن کی ہے MD ڈاکٹر آف میڈیسن کولمبو یونیورسٹی سے۔ تو آپ نے ایک سوال کیا کہ اس شعبے میں کیسے آئے۔ میں جب فائنل ایئر میں تھا تو مجھے لکوا ہوا تھا، فیشل پالسی جس کو کہتے ہیں، اس میں درد نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، آنکھ بند نہیں ہوتا ہے، منہ ٹیڑھا ہوتا ہے، جب آپ ہنستے ہیں تو مجھے نہیں پتا ہوتا تھا۔ تو میرے جو کلاس فیلڈ تھے صبح جب میں کنگھی جوانی تھی وہ ہنس پڑے کہ آپ کا تو منہ بھی ٹیڑھا ہے، آنکھ بھی بند نہیں ہو رہا ہے۔ تو ادھر ہمارے کولمبو یونیورسٹی کے ڈاکٹر فرینک تھے، ڈاکٹر مزنی، تو ادھر ریفر کیا کہ وہ بولا جنرل ہاسپٹل میں۔ تو انہوں نے پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، انویسٹیگیشن ہوتا ہے، تو انہوں نے مجھے فزیو تھراپی میں بغیر کوئی میڈیسن سے مجھے ریفر کر دیا فزیو ڈپارٹمنٹ میں۔ تو ادھر ڈاکٹر پروفیسر سیما چیمی تھی، مجھے ابھی یاد ہے، تو اس نے مجھے الیکٹریکل تھراپی میں ادھر ایکسرسائز بتائیں، پورا انویسٹیگیشن کے بعد بذریعہ بجلی علاج، انہیں ایک ٹینس ہوتے تھے جوپیٹر کے ساتھ، وہ مجھے اسٹیمولیشن دیتے، تو میں 15 دن میں ٹھیک ہو گیا۔ سمپل ایک گولی دی تھی B کمپلیکس کی، میں اپنے ناظرین کو جو B کمپلیکس، وٹامن B کمپلیکس ہوتا ہے، اور کوئی انجیکشن نہیں، کوئی اسٹیرائڈ نہیں، کوئی میڈیسن نہیں، تو میں 20 دن میں مکمل ٹھیک ہو گیا، صحت یاب ہو گیا۔ اور اس کا ایک ہی سمپٹم تھا، جب تک میں نے CT، وہ جب ہم سے پوچھتے تھے ڈاکٹر سنگھ، وہ کوئی بھی اسٹیپ ہو یا کوئی ایسی کام نہیں کرتے، میں سامنے جیسا آپ بیٹھے تو مجھے کہتے تھے کہ CT بجاؤ، اس طرح۔ جب میں نے یہ کلیئر کیا تو انہوں نے اوکے رپورٹ، باقاعدہ رپورٹ بنا کے کہ یہ فیشل پالسی ہے، یہ پرفیکٹ ہے، اوکے۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ تو عجیب سا ود آؤٹ میڈیسن، تب آپ کو شوق تو میں نے پھر 1 ایئر کا ڈپلوما کیا اس ٹائم 95 میں۔ 1 ایئر کے ڈپلوما کرنے کے بعد مجھے شوق ہوا کہ یہ تو ایسا فیلڈ ہے کہ کوئی میڈیسن نہیں استعمال ہوتی۔
بس ملک کا ہمارا پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا ہیلتھ اویئرنیس، ہیلتھ ایجوکیشن نہیں ہے. تو پھر میں آ گیا واپس. تو میں نے سب سے پہلے کرک میں کلینک کھولا تھا. کرک میں ایک دیہات میں، آیا خیر نام ہے میرے گاؤں کا. تو نہ میرا اس ٹائم کوئی یہ سوشل میڈیا، یہ پرنٹ میڈیا، صرف وہ اخبار بھی بہت کم ہوتے تھے اس ٹائم. تو جو کیس آتا تھا میں اس کو ٹریٹ کرتا تھا فزیکل، اور مجھے بھی مزہ آتا تھا کیونکہ وہ سکون ہوتا ہے جب ورک کرتے ہیں. جس طرح آپ نے ٹھیک فرمایا کہ مالشی کہتے تھے، تو وہ اسی ٹائم میرے پہ مالشی، میرے کو جو آس پاس ڈاکٹر کمیونٹی تھا، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر، آس پاس جو پروفیشنل JDC ہوتے، انہوں نے مجھے نام رکھا کہ آپ تو ایک مالشی ہے یار، اس کو آپ ڈاکٹر کیوں کہتے ہیں. لیکن میں نے ان کی باتوں میں نہیں آیا، میں اپنا کام کرتا رہا، اس شعبے کو آگے کرتا رہا. میں نے اس کی باتوں پہ کوئی میں نے ایسی نہیں دی ہے، بس لوگ کرتے رہے، میں اپنا سفر کرتا رہا. سر مجھے یہ بتائیں کہ آج کل IT کا دور ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں گیجٹ ہے، ہر ایک کے پاس لیپ ٹاپ ہے، سب لیپ ٹاپ پر بیٹھ کے کام کرتے ہیں، تو پوسچر ان کا بالکل ڈاؤن. جب کام کرنے بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل جھکے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ سارا پوسچر، نیک پرابلم، سروائیکل ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں. آپ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو دیکھ لیں، وہ یہی کمپلین کر رہا ہوتا ہے کمر میں درد ہے، گردن میں درد ہے، سیدھا نہیں بیٹھا جا رہا، اسٹریٹ ہوتے ہیں تو تکلیف ہونے لگتی ہے. تو وٹ از ایکچوئل سروائیکل ایشو؟ اچھا، یہ بہت اہم کوشچن آپ نے کیا. پتہ نہیں کہ آپ ہیلتھ ایجوکیشن سے یہ جو آپ نے کوشچن کیا ٹپیکل، یہ بہت اہم کوشچن ہے. یہ سروائیکل اسپینڈولوسس، جس کو ہم اپنے میڈیکل ٹرمینالوجی میں جس کو کہتے ہیں سروائیکل اسپینڈولوسس. اور اس کی یہی وجہ ہے جو آپ نے خود بتایا، اپنے الفاظوں میں آپ نے ناظرین کو بتا دیا کہ یہ موبائل اور اس کا غلط بیلنا. دیکھو نا، DPT، ڈاکٹر آف فزیکل تھراپسٹ، یہ فزیوتھراپسٹ لفظ نہیں ہے، یہ لفظ بھی ہم غلط بول رہے ہیں. یعنی فزیوتھراپی کا مطلب ہے شارٹ کٹ میں، ٹائم کم ہے، ٹریٹمنٹ ود آؤٹ میڈیسن، دوائیوں کے بغیر علاج. اب جو آپ نے کوشچن کیا میرے سے، میں اس کی طرف بھی آتا ہوں کہ یہ جو پوسٹر بیٹھنا، ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پیرنا، لیٹنا، یہ غلط ہے. یعنی ڈیزیز کو ہم خود کال کرتے ہیں کہ آ جاؤ، یعنی آپ بل مجھے مارنے والی بات ہے. اب اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں یہ چیز نہیں ہے. اگر ہیلتھ ایجوکیشن کی طرف آ جاؤں، کالج کی طرف میں آ جاؤں، اگر اپنے اسٹوڈنٹس کو ہم بتائیں بیٹھنے کا طریقہ، تو آپ کو کمر کا درد نہیں ہوگا. ہم بیٹھتے کس طرح ہے؟ ایسے جھک کر. اچھا، بالکل اب ہم لکھتے ہیں جس طرح آپ پین لیتا ہوں نا، جو ہمارے ینگ نوجوان ہیں، اس میں ایک اویئرنیس نہیں ہے. ٹیچر وہ اس طرح لکھتے ہیں، تو اس میں موروں کے جو سپیس ہوتے ہیں اس میں فرق آ جاتا ہے. وہ پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ ہم عادت، حالانکہ لکھنا جو ہوتا ہے نا، یہ جو آپ کے کالر ہے، یہ اسٹریٹ بیٹھ کے آپ نے لکھنا ہے، تو آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوگا. اس پرابلم سے کیا ہوتا ہے، سمپٹم کیا ہے، آپ کے نمنس، خاص کر کے وہ یہ نا کہ جو موبائل آپ نے ایسے پکڑا ہوا ہے اس کو آپ ایسے پکڑ لیں، ایسے اسٹریٹ آپ بیٹھیں، تو آپ کو یہ سروائیکل سے یہ جو نمنس ہے، خاص کر ہمارے عورتیں جو ہیں جو مشین کرتی ہیں، آج کل بیک کا خواتین میں بہت زیادہ، وہ یہ کمپلینٹ کریں گے، نیورو فزیشین کے پاس آئے گا، نیورو سرجن کے پاس آئے گا، انہیں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا کیس کس کا ہے. اب اس کا سمپل ٹریٹمنٹ ہے، اس کا ایکسرسائز ہے. پھر اس میں کئی لوگوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا، سروائیکل کالر بھی پہنتے ہیں، اس کا یہی ایشو ہوتا ہے، یا وہ غلط پوزیشن پہ، ان بیلنس جو پوزیشن ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ مختلف پھر آپ کے نمنس بھی آتے ہیں، سن ہو جانا، جلنا، برننگ، ہاتھوں کا برننگ، یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح کمر کا بھی یہی سمپٹم ہے. اگر آپ کا سروائیکل ایشو ہے تو آپ کو ہاتھ اس میں درد آئیں گے. اگر آپ کا کمر لمبر ریجن پہ کوئی پرابلم آ گیا تو آپ کے جیسا پہلے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو شیٹیکا کے بارے میں بتایا. اب شیٹیکا کا ٹریٹمنٹ ہم ود آؤٹ میڈیسن کرتے ہیں، اس کا بھی ایک سٹیجز ہوتے ہیں، MRI ہوتی ہے. پھر ڈاکٹر آج کل فزیوتھراپی جو ہے نا بہت آگے، بہت وسیع فیلڈ ہے. ابھی تو 2000 سے فزیوتھراپی پورے ہاسپٹلوں میں ڈپارٹمنٹ بنی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب، آئی ڈونٹ نو آئی ایم رائٹ اور رانگ، بلکہ میرے حساب سے تو یہ جو ہمارے آج کل فیشن ہے کہ بہت موٹے موٹے پیلوز پہ سر رکھ کر سونا، آئی تھنک یہ بھی رانگ ہے، کیونکہ آپ کی گردن کا پوسچر آپ کی باڈی کے پوسچر سے جب آپ لیٹتے ہیں تو ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. یہ سب سے پہلے ہم احتیاطی تدابیر، جب اسی طرح کیس میرے پاس آ جاتا ہے، سب سے ہم اس سے پہلے یہ کوشچن کرتے ہیں کہ آپ سرانا موٹا تو نہیں استعمال کرتے. سب سے پہلا کوشچن ہمارا یہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد ہم جاتے ہیں، کیونکہ ہسٹری بڑی اور لوگ بڑے موٹے سرانے استعمال کرتے ہیں. یہ بھی ایک اس کا کاز ہے. اسی وجہ سے بھی ان لوگوں کا جو زیادہ بڑا سرانا استعمال کرتے ہیں، حالانکہ پتلا نرم، پھر اس کو ہم احتیاطی تدبیر یہی بتاتے ہیں
کہ آپ سراہنا جو ہے نا سب سے پہلے ٹریٹمنٹ، کیونکہ رات کی نیند ہی ایسی چیزیں جو آپ نے پرسکون لینی ہے. 8 گھنٹے آپ بیڈ پر ہیں اور وہ 8 گھنٹے ہی آپ کا پوسچر ٹھیک نہ ہو، آپ کی گردن ریلیکس نہ ہو، تو آبویسلی یہ تو آٹومیٹکلی کریٹ ہوگا پرابلم، پریشر پڑے گا آپ کے اوپر، تو آپ کو پین بھی ہوگا، آپ کو درد بھی ہوگا. تو اصل وجہ ایک یہ بھی ہے. تو یہاں پر صحت انٹرنیشنل ہاسپٹل میں آپ کس طرح سے سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں؟ ادھر تو میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. جب میں نے دیکھا، میں زیادہ تر ادھر جب میں نے اس کی پوزیشن، اس کا جذبہ دیکھا، سعید انٹرنیشنل جو CEO ہے سعید صاحب، وہ فلاحی کام میں، میں خود فلاحی ورکر ہوں. تو ادھر پوری G8 مرکز میں، اسلام آباد میں، ہمارے پاکستان میں ہیلتھ جو ہے نا بہت مہنگا، ہم غریب لوگ ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ واحد ہاسپٹل ہے کہ وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. یعنی اس نے فیکس ایسا کوئی چیز نہیں رکھا فیس. اگر ایک بندہ آیا، میں نے خود دیکھا، یہ میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، میں نے اس کو فون کیا کہ اس پیشنٹ کے ساتھ آپ نے فیس کم لینی، تو اس نے اسی طرح فیسیلیٹیٹ کیا. یعنی کئی لوگوں کا ایک وہ رول ہے نا اس کا کہ ہمارا تو سسٹم میں ہم کم نہیں کر سکتے، لیکن ادھر میں نے یہ دیکھا کہ خدمت ہو رہی ہے. تو تب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں خدمت کی جذبے سے، اگر میرے جو نالج ہے، علاج بھی کر رہے ہیں، ساتھ ثواب بھی اور اسی کا یہ، میں اس کا یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا اتنا ہمارے گاؤں کا ہے، میرا جو اس کے ساتھ تعارف ہوا ہے وہ 2 مہینے ہو گئے. سعید انٹرنیشنل ہاسپٹل صرف علاج نہیں کرتا بلکہ ثواب خیر بھی حاصل کر رہا ہے. وہ بالکل، یعنی میں نے پریکٹیکل 2-3 مریض بھیجے، فون کیا، میرا اس کے ساتھ تعارف نہیں تھا، کسی نے بتایا تھا، ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ بڑے اچھے، تو میں اس نے اسی طرح فیسیلیٹیٹ کیا. تو جب ہم آتے ہیں ابھی شوق سے، اور ادھر جو بھی مریض آتے ہیں ان کے فزیکل تھراپی کے سے، اور ہمارا نالج جو ہے ہیلتھ ایجوکیشن کے بارے میں، ہم اس کو فیسیلیٹیٹ. جیسے آپ نے سروائکل ایشو کی بات کی ہے، تو یہ عموماً کتنے دن کی تھراپی کے بعد پیشنٹ ریلیف فیل کرنے لگتا ہے؟ یہ اگر ریگولر ہماری سیشن ہوتے ہیں، فزیکل تھراپی جو کوئی بھی، یا کمر کا درد ہو، یا فالج ہو، یا لکوا ہو، یا سروائکل ہو، یہ اس طرح کورس نہیں ہوتا جیسا میں ٹیوبرکلوسس پہ آ جاؤں کہ 9 مہینے کی آپ نے دوائی کھانی ہے. جس طرح کئی ڈیزیز ہوتا ہے کہ 21 ڈیز میں آپ نے میڈیسن. فزیکل تھراپی میں یہ پریکٹیکل ورک ہے، یہ آپ ایک ورک کر رہے ہیں، اسی کا موازنہ آپ کو فیس دیتے ہو ہاتھوں سے، یعنی آپ نے ہاتھوں سے ٹھیک کرنا ہوتا ہے. تو وہ جب تک آپ 90% 100% آپ کو ریلیف نہیں ملا تو آپ کو آنا ہوگا. لیکن یہ میکسیمم جیسے سروائکل، کمر کی ایشو ہے جو زیادہ کرانک نہ ہو، ایج بھی فیکٹر ہوتا ہے، ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے. جیسا ینگ میں بڑے 7 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے. فیشل پالسی جیسا میں نے کہا کہ میں 20 دن میں ٹھیک ہو گیا. ایکیوٹ کیسز میں، کرانک کیسز میں پھر ٹائم لگتا ہے، ڈیزیز ٹو ڈیزیز ویری کرتا ہے، ویری کرتا ہے. ایج کے فزیوتھراپی، پھر اب فالج کے جو ہے وہ 2 مہینے 3 مہینے کرتے ہیں. پھر ایج جو ایج کے لحاظ سے، جیسا اولڈ ایج میں آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں، ہم خود اس عمر میں جا رہے ہیں، تو اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے. ہر فزیوتھراپی یعنی سرجری کے بعد آرتھوپیڈک سرجری کرتا ہے نا، فزیوتھراپی اس کے بغیر نہیں کرتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک کوشچن امپورٹنٹ میرے مائنڈ میں آ رہا ہے کہ ایک تو فزیوتھراپی ہوتی ہے باڈی کی، آپ کی باڈی کا کوئی حصہ ہے جو فالج زیادہ ہو گیا ہے، موو نہیں کر رہا. ایک ہوتا ہے برین پہ فالج ہوتا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ اس میں کوئی فزیوتھراپی ہے؟ بالکل ایگزیکٹلی. دیکھو نا، برین سسٹم آپ کا سینٹرل نروس سسٹم پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، جی ٹھیک ہے نا. اگر میں یہ ہاتھ ہلاتا ہوں، یہ میسج کہاں سے آتا ہے؟ برین سے. کنٹرول بھی برین سے. اب جب سے میں ایک مثال دوں گا، CVA سیریبرل ویسکولر ایکسیڈنٹ، جو CVA ہوتا ہے، اسٹروک ہوتا ہے، جس کو فالج ہم کہتے ہیں. ایک سائڈ ہمارا اپوزٹ کنٹرول کرتا ہے، لیفٹ رائٹ کو، رائٹ لیفٹ کو. اب اسپیچ سینٹر کدھر لگا ہوتا ہے؟ رائٹ سائڈ پہ لگا ہوتا ہے. اگر لیفٹ سائڈ میں آپ کو ہو گیا تو اسپیچ سینٹر انوالو ہوگا. اب کئی لوگوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا سپوز فالج میں کہ زبان بند ہو گئی، بات نہیں کر سکتا، پھر اس کے لیے ہم اسپیچ تھراپسٹ کو بلاتے ہیں، اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، اور پھر اس میں اس لیے رول کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ پاؤں ہلا نہیں سکتا. جب ایک ہاتھ پاؤں ہلا، حرکت نہیں آتا برین سسٹم سے اس کا. لیکن سر جب دیکھیں برین رسپانس نہیں کر رہا، آپ کو مسل پاور بناتے ہیں ہم مسل پاور، اس کا ایکسرسائز مسل پاور کو بناتے ہیں ایکسرسائز کے ذریعے سے، یعنی الیکٹریکل تھراپی کے ذریعے سے. فراڈک اسٹیمولیشن ہوتا ہے ہمارے، فراڈک کرنٹ، جس کو وہ الیکٹریکل تھراپی کہتے ہیں. تو الیکٹریکل تھراپی کوئی ڈائریکٹ برین پہ افیکٹ نہیں کرتی کہ برین کو ایکٹیویٹ کر دے؟ نہیں، وہ اس کو اتنا اس کا اپنا لمٹ ہوتا ہے، اپنا ایک لمٹ ہوتا ہے. لیکن الیکٹریکل تھراپی ہم پیس میکر بھی نہیں دیتے. مریض سے پوچھتے ہیں، اگر اس کا کوئی دل کا مسئلہ ہو، جیسا پیس میکر بیٹری ہوتا ہے، تو اس میں منع ہے. یہ ناظرین کو بھی، یہ فزیوتھراپسٹ کو بھی پتا ہونا چاہیے. اور اگر پیشنٹ سینس لیس ہو جائے، اس کو کوئی وہ
कॉन्शियस ना हो वो, तो फिर भी आप कर लेते हैं उसको ट्रीट तो फिजिकल थेरेपी तो बहुत जरूरी है ना। इसका हाथ पाँव का जिस तरह मूवमेंट देना होता है, जिस तरह एक्सरसाइज देना होता है, तो वो अगर इसी तरह बेड पे पड़े रहे उसको एक्सरसाइज ना, वो बेड सोल हो जाएगा, वो तो खुद हरकत नहीं कर सकेगा। ठीक ठीक। तो वो तो फिर आजकल तो स्पेशलाइजेशन एमएस होता है। डीपीटी के बाद राफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने एमएस शुरू किया, आर्थो में शुरू किया, पेड्स में शुरू किया, गायनी में शुरू किया, कार्डियक पल्मोनरी में जैसा कार्डियक सर्जन सर्जरी करता है उसके बाद जो सिक्रीशन होता है, जो सीपीटी कहते हैं, इन्हें सीपीटी का मतलब चेस्ट फिजियोथेरेपी, जो आपके बलगम है। एंटीबायोटिक क्या करता है, वो तो खुश करेगा ना। अब हम उसकी सिक्रीशन सीपीटी के जरिए, चेस्ट फिजियोथेरेपी के सिक्रीशन बाहर आ जाता है। तो इन्हें इसका 2 इयर्स फिर एमएस होता है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन होता है, अब पीएचडी होता है। ये जो अगर ब्रेन पे फालिज हो जाए तो ये भी क्योरेबल है फिजियोथेरेपी के जरिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। उसके बाद मेडिसिन का अपना रोल है, इन्हें इसका ब्लड प्रेशर या शुगर का अपना ट्रीटमेंट करें। मैं अपने नाजरीन को जो ये मैसेज आपके चैनल के जरिए जो हेल्थ अवेयरनेस आ जाए, अगर आपको किसी घर में फालिज हो गया तो मेडिकल ट्रीटमेंट आप अपने जारी रखें, उसका खास करके ख्याल किया, बीपी का मेंटेन रखें, चेस्ट का ख्याल, सिक्रीशन ना जमाओ, कॉम्प्लिकेशन होती है ना, और उसका शुगर का भी ख्याल करें, ब्लड प्रेशर की दवाई जारी रखें। बाकी जो काम है उसको चलाना, पिराना, उठना, बैठना, उसको हरकत देना, वो फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। तो वो बड़ी जल्दी रिकवरी और रिजल्ट आते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ मोस्टली पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि बच्चा डॉक्टर बन जाए, उसके लिए उसको एमबीबीएस करा दिया, एमबीबीएस के साथ साथ बीडीएस का बड़ा रुझान है, हमारे यहाँ बीडीएस करवा दिया। इस हवाले से 2-2, 3-3 साल भी पेरेंट्स अपने बच्चों के जाया करवा देते हैं। तो आप बताएं कि एमबीबीएस और बीडीएस, इसके अलावा मेडिकल की फील्ड में और कौन कौन सी ऐसी ब्रांचेज हैं जिसमें बच्चे निकलकर अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं और आगे चलकर मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं? बहुत अहम क्वेश्चन आपने ये रेस किया मैडम। मैं अपने नाजरीन को ये आपके चैनल की वसात से मैं मैसेज देना चाहता हूं कि एक एमबीबीएस नहीं, एक बीडीएस नहीं है, मेडिकल प्रोफेशनल में बहुत सारी फील्ड है एलाइड हेल्थ साइंस में। यानी अगर एक बच्चा, आप ठीक फरमा रहे हैं, मैंने खुद देखे कि 3-3 साल बच्चों का जिद है पेरेंट्स का कि एमबीबीएस करना है। अब एमबीबीएस 5 साल डिग्री लेके डॉक्टर नहीं बने, आप फिर 5 साल पढ़ना है, फिर 1 साल आओ जाओ स्पेशलाइजेशन के लिए। एक टफ फील्ड है। इसके अलावा इतनी सारी फील्ड है मेडिकल, लेकिन बदकिस्मत ये है कि हम सेमिनार नहीं करते, हेल्थ अवेयरनेस नहीं है लोगों में। यानी हमें ये भी पता नहीं है, आपको बीमार हो गया ना, सपोज थोड़ा आउट ऑफ मेरी क्वेश्चन जानी, आपको हमें ये पता नहीं कि मेरा केस किधर का है। हम एक जाते हैं जीपी को हम समझ, हालांकि जीपी का बहुत अहम रोल होता है, जनरल प्रैक्टिशनर जिसको कहते हैं, तो हमें खुद पता ही नहीं होता केस न्यूरो का होता है, जाते हैं ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं, ये बड़ा है। अब जो आपकी क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं, अपने नाजरीन को मैं मैसेज देना चाह रहा हूं, जो फार्म डी है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी 5 इयर्स डिग्री प्रोग्राम है। अगर एमबीबीएस में आपको दाखिला नहीं है, फार्म डी में आ जाए। अगर फिर आप बीडीएस में दाखिला नहीं मिला, अब डीपीटी में आ जाए, 5 इयर्स डिग्री प्रोग्राम है। अगर उसमें फिर आपको दाखिला नहीं मिला, बीएस जेनेरिक, बहुत टॉप का फील्ड। आजकल एमबीबीएस ऐसे भी तंग है, हमारे एमबीबीएस बरादरी नाराज ना हो जाए, क्योंकि वो डायरेक्ट 17 ग्रेड में, 17 में 16 में उसकी अपॉइंटमेंट होती है। क्या होती है जो आप बता रहे हैं? जेनेरिक, ये फॉर्म डी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी 5 इयर्स डिग्री प्रोग्राम, डीपीटी 5 इयर्स डिग्री प्रोग्राम, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी जो आपने अभी इस पे प्रोग्राम किया, मेरे को इनवाइट किया। और इसके अलावा बीएस जेनेरिक जो जनरल नर्सिंग होता है, वो 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम है, वो भी एफएसी बाकायदा एंट्री टेस्ट पे लेते हैं। डीपीटी का भी एंट्री टेस्ट होता है, अभी शहीद जुल्फिकार अली भट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया था, 25 सीटें हैं। प्रिंसिपल डिपार्टमेंट शहीद जुल्फिकार अली भट्टो का डीपीटी का मैंने बनाया था लाया उसमें। तो बहरहाल मैं मैसेज ये देना चाहता हूं कि इस तरह ऑप्थेल्मोलॉजी है, 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम है, मेडिकल टेक्नोलॉजी, बहुत सारी फील्ड है कि बच्चे साल न जाया करें। और पेरेंट्स अगर उससे रह जाए तो बच्चों को कन्विंस करके कि बच्चों, क्योंकि वो निजाम तो ही नहीं बाहर वाला कि हम प्रेप से लेके बच्चों का वो एक टेस्ट होता है बाहर जो फॉरेन वर्ल्ड कंट्री में होता है कि ये बच्चा ये किस तरफ जाना चाहता है, वो तो है नहीं। हमने तो एक ही चीज फोकस किया कि इंजीनियर बनना है और डॉक्टर बनना है, इसी में पैसा है। लेकिन ये बात गलत। पैसा किस्मत के ऊपर होता है, लक के ऊपर होता है, आपने इसको फोकस नहीं करना। अब किसी भी शोबे में, मैं किसी भी शोबे में अगर बंदा जाना चाहता है, उसके साथ एक तो हानेस्ट, अपने प्रोफेशनल के साथ हानेस्टी होना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, और अल्लाह की रजा को देख के। जो डॉक्टर को मसीहा क्यों कहते हैं, वो खिदमत है, और भी ऐसे शोबे कि वो खिदमत है। लेकिन आजकल इस फील्ड से लोग एलर्जी क्यों हो, वो भी हमारे डॉक्टर, हमारे प्रोफेशनल, हमारी गलती।
لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کی کوشچن کی طرف بات لمبی ہو جا رہی ہے، یہ بڑی ڈیبیٹ ہے، اگر آپ نے پھر موقع دیا تو میں اس پہ بہت بولوں گا. جو ہمارے کمزوری ہے، جو ہیلتھ ایجوکیشن، اور اس میں کہ ٹائم ضائع مت کریں، کسی ادارے میں جائیں. آج کل تو ڈیجیٹل سسٹم ہے، گوگل میں جائیں، سرچ کریں، اگر فضول ٹائم اس کو دیتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. اور دوسری ایک میں اپنے بچوں کو، ناظرین کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو یہ فتنہ ہے، ایک موبائل کا فتنہ، 10 منٹ اپنے پیرنٹ کے ساتھ رات کو سوتے وقت ماں باپ کے ساتھ بیٹھے تو آپ بہت کچھ سیکھ جائیں گے. اس سے بھی بہت زبردست تھیراپی ہوتی ہے. جو پیرنٹس کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا بچے، وہ بھی تھیراپی ہوتی ہے، بہت کچھ سیکھ جائیں گے. لیکن آج کل بیٹی ماں کے ساتھ ٹائم نہیں ہے، وہ بھی لگی ہوئی، باپ بیٹے کے ساتھ ٹائم نہیں. تو یہ بہت سارے ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن آخر میں پھر بھی بار بار میسج کے بہت سارے میڈیکل پروفیشن میں فیلڈ ہے، اگر آپ کے بچے MBBS سے رہ جائیں، BDS سے رہ جائے تو پھر اچھا مشورہ امانت ہوتا ہے کوئی بھی بندہ کہ آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرے اور اسی بچے کو ادھر موٹیویٹ کرے کہ یہ بھی فیلڈ ہے بیٹے، یہ بھی فیلڈ ہے، یہ بھی فیلڈ ہے، تو اس میں چلے جائے، آپ خدمت کر سکتے ہیں اور اپنا جی. ناظرین، ہم نے بات کی ڈاکٹر عمران خٹک صاحب سے، جس طرح انہوں نے بتایا کہ یہ فزیو تھراپی کے شعبے میں بہت اہم خدمات ادا کر رہے ہیں. تو اگر آپ کو بھی کسی بھی قسم کی فزیو تھراپی کی ضرورت ہو تو سید انٹرنیشنل ہاسپٹل میں آئیں، یہاں آ کر ڈاکٹر صاحب سے ملیں، تو یہ آپ کو بہت زبردست نہ صرف مشورے دیں گے بلکہ بہت اچھا آپ کا علاج بھی کریں گے. اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا ہاسپٹل کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ سید انٹرنیشنل ہاسپٹل کس قسم کی خدمات انجام کر رہا ہے، انہوں نے کیا سروسز پرووائڈ کی ہوئی ہیں، کیسا اپنا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. تو اب چل کے تھوڑا اس کی طرف دیکھتے ہیں. جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ریاض الرحمان صاحب، جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں نیورو ڈپارٹمنٹ میں. یہاں پر سید انٹرنیشنل ہاسپٹل میں یہ اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پر یہ نیورو ڈپارٹمنٹ میں کیا کام کر رہے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب کچھ بتائیے گا، ہمیں کچھ روشنی ڈالیں کہ یہاں اس ہاسپٹل میں آپ کس طرح سے اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں. وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار کمنگ آل دا وے اینڈ گیونگ اس ٹائم. میں بنیادی طور پر نیورو سرجن ہوں. نیورو میں دو قسم کے سروسز ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں نیورولوجی جو کہ دوائیوں سے علاج کرتے ہیں، وہ ایک الگ شعبہ ہے. ایک ہوتا ہے نیورو سرجری جو آپریشن کرتے ہیں. تو نیورو سرجن جو ہوتے ہیں وہ علاج کرتے ہیں برین کی بیماریوں کا. اگر برین میں کسی آپریشن کی ضرورت ہو یا اسپائنل کارڈ میں کسی چیز کی ضرورت ہو، تو بنیادی طور پر میں آپریشن کرتا ہوں برین کا اور اسپائنل کارڈ کا. لیکن میری جو ایریا آف انٹرسٹ ہے اور جو میری خاص اسپیشلٹی ہے وہ ہے اسپائنل کارڈ. اسپائنل کارڈ میں جو آج کل لیٹسٹ پروسیجر ہو رہے ہیں جس کو منیمل انویزیو اسپائنل سرجری بولتے ہیں، یعنی کیمرے کے ذریعے یا انڈوسکوپ کے ذریعے جو آپریشن کرتے ہیں سلپ ڈسک کے، یا جو نسیں دب جاتی ہیں جس کو ہم اسپائنل اسٹینوسس بولتے ہیں، وہ نسیں کھولنا، تو کیمرے یا انڈوسکوپ کے ذریعے وہ آپریشن میں میری خصوصی مہارت ہے اور سالوں سے ہم کر رہے ہیں اور الحمدللہ
آج تک ہزاروں لوگ ہمارے ہاتھوں سے مستفید ہو چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اس کے علاوہ جو ہے میری ایک اور تخصیص جو ہے یا جو خاص اسپیشلٹی ہے وہ کمپلیکس اسپائنل پروسیجر کی ہے. کمپلیکس اسپائنل پروسیجرز مثلاً مورے ٹوٹ گئے ہیں, مورے کھسک گئے ہیں, ان میں راڈز لگانا, ٹیومرز ہو گئے ہیں مثلاً ورٹیبرل کالم کے یا اسپائنل کارڈ کے جو ہے رسولیاں ہو گئی یا کینسرز ہو گئے, تو وہ نکالنا اور پھر ریکنسٹرکشن کرنا ورٹیبرل کالم کا. سپوز ایک پیشنٹ ہے, اس کی کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے, وہ جو ہے یا پیدائشی طور پر ٹیڑھی ہو گئی ہے یا وہ جو ہے کوئی چوٹ لگ گئی ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے, تو ہم ریکنسٹرکشن کرتے ہیں, دوبارہ اس کو ری شیپ کر دیتے ہیں, دوبارہ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم نارمل پوزیشن میں لے آئیں. اس کے علاوہ جو ہے اسپائنل کارڈ کے کچھ اپنے ایسے امراض ہوتے ہیں جو ہڈیوں کے اسپائنل کارڈ تو نارملی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو مورے ہیں یہ اسپائنل کارڈ ہے. بیسیکلی جو مورے ہیں یہ ورٹیبرل کالم ہے, اور اس کے اندر جو حرام مغز کی پٹی ہے اس کو اسپائنل کارڈ بولتے ہیں. تو اسپائنل کارڈ کے جو اپنے ٹیومرز ہوتے ہیں وہ ہم نکالتے ہیں. اس کے علاوہ بچوں کے کچھ اپنے مخصوص امراض ہوتے ہیں, مثلاً یہ جو اسپائنل کارڈ ہے وہ نیچے جو ہے پھنس جاتی ہے, اور جیسے جیسے بچہ گرو کرتا ہے تو وہ اوپر کو اٹھتا نہیں ہے, جس کو ہم ٹیلر کارڈ بولتے ہیں, تو وہ ہم ریلیز کرتے ہیں. یا پوڑے بن جاتے ہیں پیدائشی بچوں میں, اسپائنل کارڈ میں پوڑے بن جاتے ہیں, تو ان کا علاج ہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے بچوں میں جو ہے پانی کی جو رستے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں, تو ان میں ہم نلکیاں لگاتے ہیں یا اینڈوسکوپ یا لیزر کے ذریعے جو ہے وہ پانی کے رستے کھولتے ہیں, تو یہ کام ہم کرتے ہیں. اسپائنل کارڈ کے امراض کے علاوہ برین کے بھی کچھ جو کنڈیشنز ہیں یا جو بیماریاں ہیں وہ ہم بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے اور بڑے ایفیکٹولی ٹریٹ کرتے ہیں. مثلاً دماغ کے جو نچلے حصے میں کچھ ٹیومرز ہوتے ہیں جن کو ہم ناک کے ذریعے ادھر کیمرہ لے جا کے وہ نکال دیتے ہیں منیمل انویزو طریقے سے, جس میں ہم کوپڑی کھولتے نہیں ہیں, جس میں ہم کیمرہ ناک کے ذریعے ادھر تک پہنچا کے اور ادھر تک اپنے کچھ مخصوص اوزار ہوتے ہیں, ان اوزار کی مدد سے ہم وہ رسولی نکال دیتے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ جو اسپائنل کارڈ کی یا برین کی جو امراض ہوتے ہیں وہ یہاں پہ ہم سعید انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ڈیل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا لوگوں کو تھوڑا سا اویئرنیس دیں. ہمارے یہاں یہ مسکنسیپشن ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مہروں میں گیپ آ گیا ہے, کوئی ڈسک ہل گئی ہے, تو نہیں جی ہم نے علاج کی طرف نہیں جانا, علاج کروائیں گے, ڈاکٹر آپریشن کر دے گا تو ہم حیات معذور ہو جائیں گے, ویل چیئر پہ آ جائیں گے. تو یہ ذرا تھوڑا سا اس کو کلیئر کریں تاکہ لوگ اپنا پراپر ٹریٹمنٹ کروا سکیں. میڈم یہ آپ نے بہت خوبصورت سوال پوچھا ہے, اور تقریباً میں اگر کہوں کہ 100% اگر نہیں تو 99.9% لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں, اور یہ ایک خوف ہے. انڈرسٹینڈیبل بھی ہے, یہ بات ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے کیونکہ اسپائنل کارڈ جو ہے ایک نازک حصہ ہے بدن کا. لیکن ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ ہر مرض کے علاج کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے, جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو مرض ہے وہ کس نوعیت کی ہے. سپوز اگر سلپ ڈسک ہے, سلپ ڈسک میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیمرے کے ذریعے نکالتے ہیں, اتنا ناخن کے برابر تھوڑا سا کٹ دے کے, تو ادھر ہم کیمرہ ڈال کے اور کچھ مخصوص اوزار ہیں وہ ادھر لے جا کے ادھر سے وہ ڈسک نکال لیتے ہیں, یا نسیں دب جاتی ہے تو وہ نکال لیتے ہیں. تو اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ اگر آپ گاڑی میں بیٹھتے نہیں ہیں تو آپ ایکسیڈنٹ کیسے کریں گے. تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ یہ ہماری ڈسکیں وغیرہ ہوتی ہیں, مثلا لمبر سپائن میں, کہ جہاں پہ بندہ شل ہونے کی امکانات ہوتی ہی نہیں ہے. یہ وہ والا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ اگر میکسیمم بھی ڈیمیج ہو جائے تو بندہ شل کم از کم نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کمر کا صرف ایک مسئلہ نہیں ہوتا ہے, کمر کے مثلا 10-20 مسائل ہیں. جس طرح پیٹ آپ اپینڈکس کے لیے بھی کھولتے ہیں, ہرنیا کے لیے بھی کھولتے ہیں, آنتڑیوں کی بیماری کے لیے بھی کھولتے ہیں, گردے کی بیماری کے لیے بھی کھولتے ہیں, کینسر کے لیے بھی کھولتے ہیں, بند ہونے کے لیے بھی کھولتے ہیں, اور ہر آپریشن کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے, جو نتیجہ ہوتا ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نوعیت کی بیماری کے لیے آپ پیٹ کھولتے ہیں. اسی طرح
آپ کمر بھی کس بیماری کے لیے آپریشن کرتے ہیں کمر کا، اگر وہاں پہ صرف ڈسک ہے یا موری کی سگیں یا جو ہے تھوڑی بہت انسٹیبلٹی ہے تو اس کی تو بہترین آؤٹ کم ہے. ہاں البتہ کینسر ہے اور وہ ایک ایڈوانس لیول کا کینسر ہے جو کہ بدن میں کہیں پہ بھی ہو، مطلب پاؤں سے لے کے سر تک جہاں پہ بھی کینسر ہو. کینسر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عمومی کینسر اس طرح ہوتے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مریض مر ہی جاتا ہے، مریض ٹھیک نہیں ہوتا. تو یہی بات ساتھ ایک آ جاتی ہے اسپائنل کارڈ پہ بھی. ادروائز جو روٹین کے امراض جو آپ نے مینشن کیے، سلپ ڈسک ہو گیا، موری کی سک گئے، نسیں بند ہو گئی، انسٹیبلٹی آ گئی اسپائن میں، انسٹیبلٹی یا اس کے علاوہ کوئی کپڑا پن ہو گیا، یہ چیزیں تو بہت افیکٹولی ٹریٹ ہوتے ہیں. اور اب وہ زمانہ رہا بھی نہیں. اگر آپ میڈیسن کے شعبے کو دیکھ لیں تو اوور دا لاسٹ 20-30 ایئرز بہت سگنیفیکنٹ اس میں امپرومنٹ آ گئی ہے اور سیفٹی پروفائل بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ بات وہ نہیں ہے کہ جو آج سے 30 سال پہلے یا 20 سال پہلے یا 40 سال پہلے جو وہ سیفٹی میجر تھے، اب تو انستھیزیا بھی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، ٹیکنیکلی لوگ بہت ایڈوانس کر چکے ہیں اور اتنی گیجٹری آ گئی ہے، اتنے انسٹرومنٹ اوزار آ گئے ہیں کہ جو کام پہلے ناممکن تھا اب وہ معمول کا کام بن چکا ہے. تو میرے خیال میں اب اسپائنل کارڈ کے پروسیجر سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس شعبے سے متعلق ہمیں اتنی زبردست انفارمیشن دی اور لوگوں کے ذہنوں سے بھی یقیناً اب یہ خوف نکل گیا ہوگا اور اگر ان کو کوئی بھی ایشو ہے اسپائنل سے ریلیٹڈ تو وہ یہاں پر آئیں، سید انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب سے ملیں اور اپنا علاج کروائیں تو یقیناً وہ شفا یاب ہوں گے. جی ناظرین، اب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبید الرحمان جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر آف یورولوجی ہیں اور کڈنی ٹرانسپلانٹ سینٹر میں بھی اپنا کام کر رہے ہیں. تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ یہاں پر سید انٹرنیشنل ہاسپٹل میں اپنی خدمات کیسے انجام دے رہے ہیں اور اس شعبے کی اسپیشلٹیز کیا کیا ہیں. جی سر، کچھ اس کے بارے میں ہمیں بتانا پسند کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ میڈم، آپ کے آنے کا شکریہ. میرا نام جیسے آپ نے بتایا ڈاکٹر عبید الرحمان ہے اور میں اسسٹنٹ پروفیسر آف یورولوجی اینڈ کڈنی ٹرانسپلانٹ سرجن ہوں. میں یہاں پہ یورولوجی کے جتنے بھی پروسیجرز ہوتے ہیں یورولوجی کے حوالے سے گردہ مسانے میں پتری کی بیماری، پیشاب کی بیماری، پیشاب کا بند ہونا، ٹھیک ہے، اور پیشاب میں خون آنا اور اس کے ساتھ ٹیومرز، یہ ساری چیزیں ہم یورولوجی میں ڈیل کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں میری اسپیشلٹی سپر اسپیشلٹی میری کڈنی ٹرانسپلانٹیشن ہے جس میں بھی میں نے اسپیشلائزیشن کی ہے. تو جو لوگ ڈائلسس میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، ان لوگوں میں ہم کڈنی ٹرانسپلانٹ آفر کرتے ہیں اور کڈنی ٹرانسپلانٹیشن ہم یہاں پہ کرتے ہیں. الحمدللہ یہاں پہ ہم نے کم از کم 5 کڈنی ٹرانسپلانٹ ابھی اسلام آباد میں کیے. ڈائلسس بھی ہو رہے ہیں یہاں پر؟ ڈائلسس بھی ہو رہے ہیں یہاں پہ، کیونکہ جن لوگوں کے گردے فیل ہو جاتے ہیں ان کے لیے 2 آپشنز ہیں ٹریٹمنٹ کی، یا تو وہ ڈائلسس کریں گے یا کڈنی ٹرانسپلانٹ کریں گے. تو ڈائلسس سے بہتر یہ ہے کہ مریض کڈنی ٹرانسپلانٹ کی طرف جائے کیونکہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کے فائدے بھی ہیں اور ایز کمپیئر ٹو ڈائلسس جو ہے اس کی افادیت اور پیسوں کے لحاظ سے، ساری چیزوں کے لحاظ سے جو ہے وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ بہتر ہے. تو آپ کو کڈنیز کے میچ ایزیلی مل جاتے ہیں پیشنٹس کے؟ میکسیمم میچ ہمیں مل جاتا ہے کیونکہ ہم جو ٹرانسپلانٹ ہم کرتے ہیں ان میں ہمیں فیملی ڈونرز ہمارے ہوتے ہیں، مثلاً کہ امی ابو بہن بھائی یا کزن جو ہے وہ ہمیں گردہ دے دیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر فیملی کا گردہ میچ نہیں کر رہا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ فیملی کا گردہ موسٹلی میچ کرتا ہے کیونکہ یہ جینیٹکس ہے اور اس میں جو ہے وہ میچ آ جاتی ہے جتنی میچ ہمیں چاہیے ہو. ہاں فرض کرے اگر وائف ہے وہ نان فیملی سے باہر ہے وہ بھی گردہ دے دیں تو ہم ان میں بھی اگر اس میں میچ نہ بھی ہو تو وہ ہم لگا دیتے ہیں. اور کیونکہ ہمارے پاس ایسے انجیکشنز ہے کہ وہ جو اینٹی باڈیز اور جو ریئیکشنز ہوتی ہے اس کو سپریس کرنے کے لیے وہ کافی ہوتا ہے. اور اچھا، ٹرانسپلانٹ کے کتنی دیر کے بعد یہ جو گردہ ہے یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور باڈی میں روٹین میں کام کرنے لگتا ہے؟ ٹرانسپلانٹ کے فوراً بعد اسی ٹائم پہ آن ٹیبل جو ہے نا سرجری کے دوران گردہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے. جیسے ہم گردہ لگا دیتے ہیں اور اس میں پیشاب آنا شروع ہو جاتے تو اس کا مطلب یہ کہ گردے نے اپنا کام شروع کر لیا. تو پھر اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ میڈیسن کے ساتھ تقریباً 1 مہینے 2 مہینے تک باڈی پوری ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے. اچھا، جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ ایک کڈنی کے ساتھ بھی سروائیو کر سکتے ہیں. جی. تو اگر فار ایگزامپل میں ڈونیٹ کرتی ہوں اپنی کڈنی اپنے کسی کو تو اس سے میری ہیلتھ پہ
کیا کوئی نیگیٹیوٹی آئے گی, کوئی فرق پڑے گا تھوڑا بہت, یا میں نارمل اسی طرح رہوں گی؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا, اور میکسیمم لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ایک گردے سے بندہ کیسے جو ہے وہ گزارا کر لیتے. تو میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 گردے پیدا کیے, ایک گردہ عطیہ کرنے کے لیے جو ہے وہ پیدا کیا ہے. جس طرح ہم بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں اس طرح گردہ ڈونیٹ کرے تو باڈی پہ کوئی اثر, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا یورینری سسٹم بھی اسی طرح چلتا رہتا ہے, بالکل اسی طرح چلتا ہے. اور ایک گردہ جو ہم نکالتے ہیں تو دوسرا گردہ اس کی رسپانسبلٹی لیتا ہے, اور وہی گردہ جو ہے وہ پوری جسم کا کام کرتے ہیں, خواہ اور اس کی عمر 70 سال ہو, 80 سال ہو. بلکہ ایون یہ ہے کہ پیدائشی طور پہ کچھ لوگوں میں ایک گردہ ہوتا ہے, اور وہ میں نے ایسے لوگ دیکھے کہ ان کی 90 سال عمر ہے, ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا, جیسے اب گردہ نکل گیا, جگہ وہ اسپیس خالی ہو گئی آپ کی باڈی میں, تو اکثر میں نے یہ جیسے میں نے یہ بھی سنا تھا کہ ہمارے ایک جاننے والوں میں انٹسٹائن کا ٹیومر تھا, تو ان کی آنتیں جب نکالی گئیں تو وہ اسپیس ان کی خالی ہو گئی, تو اس جگہ پہ پھر ٹیومر ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا تھا. تو ایسا تو کوئی چانسز نہیں ہوتے؟ نہیں, ایسی کوئی چانس نہیں ہے, کیونکہ گردہ نکالنے سے پہلے ہمارے لیے جو ڈونر ہے نا یہ پریشیس ہوتا ہے, بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اس میں ہم میکسیمم انویسٹیگیشن جو ہماری ہوتی ہے نا, جتنی بھی ہماری باڈی کی پوری ورک اپ ہم کرتے ہیں, تو ٹیومر کا تو چانس نہیں ہے, بالکل 0% چانس ہے کہ اسی جگہ پہ بن جائے. اگر کسی ڈونر میں پہلے سے ٹیومر ہے تو اس سے ہم گردہ بھی نہیں لیتے, کیونکہ ہمیں ایک ایکسٹینسو ورک اپ سے گزرنا پڑتا ہے ڈونر کے لیے, تو اس کی پھر ہم نہیں کرتے, ٹرانسپلانٹ نہیں کرتے, بلکہ اس سے گردہ نہیں لیتے. ایک ہیلدی کڈنی کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ اس کے بغیر آپ اس کو پھر موو نہیں کرتے ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ میں؟ ایک مطلب ایک انسان سے دوسرے انسان میں آپ نے گردہ لے کے جانا ہے, تو ایک ہیلدی کڈنی آپ کی نظر میں کیا ہے, اس پیشنٹ کے اندر کیا چیزیں, جو کیا ریکوائرمنٹ اس کو پوری کرنی چاہیے؟ اچھا, اس میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. پہلے جو ہے وہ یہ کہ بہت زیادہ اولڈ ایج کا نہ ہو. دوسری بات یہ کہ اس کو شوگر اور بلڈ پریشر نہ ہو. تیسری بات یہ کہ اس کا ہم کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں جس کو ہم اسٹیمیٹڈ GFR کہتے ہیں, وہ اپ ٹو لیول ہو. پھر ایک ٹیسٹ ہم کرتے ہیں, اس میں ہم رینل سکین کی طرف آ جاتے ہیں. رینل سکین میں ہمیں بتاتا ہے کہ کیونکہ ہمارے گردے کا فنکشن جو ہوتا ہے نا وہ کچھ لمٹس ہوتی ہے 60 ml پر منٹ, تو اگر وہ ہو تو اس کو ہم ہیلدی گردہ کہتے ہیں, اور وہ ہم نکال دیتے ہیں اور ہم دوسرے انسان میں لگا سکتے ہیں. ہاں, کچھ لوگوں میں عمر کے لحاظ سے یا ڈائبٹیز کے لحاظ سے یا بلڈ پریشر کے لحاظ سے گردے تھوڑے سے کمزور ہوتے, تو ہم ان میں گردہ نہیں لیتے. اس ہاسپٹل میں اب تک کتنے ٹرانسپلانٹ آپ کر چکے ہیں کڈنیز کے؟ اسی ہاسپٹل میں ابھی تک جو ہے وہ ہم ابھی ہم نے یہاں پہ شروع نہیں کیا. میں ایک اور ہسپتال ہے وہاں پہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتا ہوں. یہاں پہ ہم یورولوجی کی پریکٹس کرتے ہیں. پتریوں کی جو بیماری ہوتی ہے اور پیشاب کا بند ہونا, پھر خواتین کی کچھ مسائل ہے یورولوجی کے حوالے سے, جیسے پیشاب کے مسائل ہے, تو اس کو ہم یہاں پہ جو ہے وہ ٹریٹ کرتے ہیں. پتھری تو اب لیزر ٹریٹمنٹ کے تھرو ایزیلی, جی ہم یہاں پہ بالکل ایڈوانس انڈوسکوپک سرجری جو ہے وہ ہم آفر کرتے ہیں. انسان کے جسم پہ چیرا لگانا جو پرانے زمانے میں ہوتے تھے وہ ہم نہیں کرتے. ہم بالکل 1 سینٹی میٹر کے سوراخ سے جو ہے وہ ساری پتریاں نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم PCNL اور منی PCNL جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ آفر کیے, اور وہ یہاں تھرو یورین پھر نکل جاتا ہے. یورین نہیں, وہ ہم ڈائریکٹلی جو ہے وہ باڈی سے نکالتے ہیں. اور پروسٹیٹ کے آپریشن بھی ہم ایون جو ہے وہ بائی پولر اور ویپورائزیشن آف پروسٹیٹ, نئے نئے ایڈوانس ٹیکنیک جتنے بھی ہیں وہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت مفید معلومات فراہم کی, اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سید انٹرنیشنل ہاسپٹل میں تمام فیسلٹیز اویلیبل ہیں, اور یہاں پر تقریباً تمام ڈاکٹرز اویلیبل ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ آپ کو یہاں مل جائے گا. یہاں پر آئیں, اپنا علاج کروائیں, آپ کو ہر قسم کی سہولیات ملیں گی. جی ناظرین, ہم نے سید انٹرنیشنل ہاسپٹل میں آپ کی ملاقات کروائی مختلف ڈاکٹرز حضرات سے, جس نے ہمارے CEO صاحب اس ہاسپٹل کے شامل ہیں, اس کے ساتھ ساتھ فزیو تھراپسٹ سے ہم نے آپ کی بات کروائی, نیورو سرجن سے بات کروائی, یورولوجسٹ سے ہم نے بات کروائی, اور ان سب سے بات کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سید انٹرنیشنل ہاسپٹل یہاں پر صحت کی تمام تر سہولیات کو فلفل کر رہا ہے, اور عوام کو بہتر, سستی اور معیاری طبی سہولیات فراہم کر رہا ہے. لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ نہ صرف یہ جیسے اسلام آباد میں انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہے, تو اس طرح مزید سیٹ اپس پورے ملک میں بنے, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ علاج کی بنیادی سہولیات سے مناسب قیمت میں مستفید ہو سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. عائشہ محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.